الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم بات پیش آتی، کوئی اہم معاملہ سامنے آتا، تو اس کے بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اللہ کی حمد و ثنا فرماتے تھے، صلاۃ و سلام کے کلمات ارشاد فرماتے تھے، کچھ آیتیں پڑھتے تھے اور پھر وہ معاملہ انجام پاتا تھا. اور دنیا کے معاملات میں سب سے اہم مرحلہ آدمی کی زندگی کا جو پیش آتا ہے وہ نکاح کا مرحلہ ہے. نکاح کے ذریعے سے مرد ہو یا عورت، گویا کہ اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اب تک آدمی اکیلا تھا اور صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، کہاں رہوں، کہاں جاؤں، کیا پہنوں، کیا کھاؤں. لیکن شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اب آدمی اکیلا نہیں رہتا، بلکہ دوسری ذات بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے. مرد کے ساتھ بیوی، بیوی کے ساتھ مرد یعنی شوہر. اب شادی کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تو اب شوہر کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے. وہ جب اپنے بارے میں سوچتا ہے تو ساتھ میں بیوی کے بارے میں بھی سوچتا ہے، میرے اس عمل کا اثر بیوی پر کیا پڑے گا. تو گویا دو فکریں جمع ہو جاتی ہیں، اپنی بھی اور اپنی بیوی کی. یہی حال بیوی کا ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں
ایسی عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ یہ رشتہ قائم ہونے کے بعد میاں بیوی میں ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو بسا اوقات بھائی بہنوں میں بھی نہیں ہوتا، قریبی رشتہ داروں میں بھی نہیں ہوتا، جو زوجیت کے رشتے کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ایک جان دو قالب ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے میں دو جسم الگ الگ ہیں لیکن جان ہر ایک کی دوسرے میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہ زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے، مرحلہ ہے۔ تو اس مرحلے کو انجام دینے سے پہلے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں اللہ کی حمد ہے، پیغمبر پر درود ہے، اور پھر 3 آیتیں ہیں، اور ان 3 آیتوں میں مشترک بات یہ ہے جو تینوں میں پائی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ نکاح کا موقع ہے، ایجاب و قبول کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، لیکن تاکید کس بات کی جا رہی ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ یہ مت سمجھنا کہ بس ہم نے نکاح کر لیا تو ہم جو چاہے کریں، بلکہ اللہ سے ڈر کر کے تمہیں زندگی گزارنی ہے، یہ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے کہ تم اگر اونچ نیچ کرو گے، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو گے، تو تم سے اوپر تمہارا رب موجود ہے جو تمہاری گرفت کرے، شوہر کی بھی گرفت کرے گا اور بیوی کی بھی گرفت کرے گا۔ شوہر کو سمجھنا ہے کہ جو بیوی بن کر تمہارے گھر آ رہی ہے یہ تمہاری نوکرانی نہیں ہے، خادمہ نہیں ہے، یہ بھی کسی کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، وہ قربانی دے کے تمہارے گھر آ رہی ہے۔ تم نے قربانی نہیں دی ہے، تم تو اپنے ماں باپ کے پاس ہو، اپنے بھائی بہنوں کے پاس ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنے رشتہ داروں میں ہو، اپنے وطن میں ہو۔ تمہاری بیوی تمہاری خاطر ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، بسا اوقات وطن کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی دلداری کرو، قدردانی کرو، اس کو خوش رکھو، اس کے حق کو بجا لاؤ، اس کے ساتھ تحقیر کا معاملہ مت کرو، شفقت خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ اور بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ حتی الامکان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شوہر کی بات کو مانے، بیجا مطالبات نہ کرے، ضد نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ اور دونوں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر شوہر نے گڑبڑ کی تو بھی پکڑا جائے گا، اور بیوی نے اگر کوتاہی کی تو اس کی بھی گرفت ہوگی۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے بھی حقوق ہیں اسی طرح جیسے کہ بیویوں پر حقوق ہیں، معروف طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ وہ چابی ہے، وہ عقیدہ ہے، وہ نظریہ ہے جو انسان کو ہر مرحلے پر غلطی سے بچا سکتا ہے، جو اس بات پر مبنی ہے کہ ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی ہمارا رب ہے، کائنات کا رب ہے، سب چیزیں اسی کی مٹھی میں ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، کرنے پر قادر ہے، ہر بات اس کے علم اور احاطے میں ہے۔ یہ عقیدہ ہی انسان کو لوگوں کے سامنے بھی غلطی سے بچاتا ہے، تنہائی میں بھی غلطی سے بچاتا ہے، کیونکہ تنہائی میں کوئی ہو نہ ہو مگر اللہ تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس پر یقین، یوں کہیے کہ انسان کو حقیقی معنی میں انسان بناتا ہے۔ کہ تم خواہ پیدا نہیں کیے گئے، خود بخود پیدا نہیں ہو گئے، کوئی نیچر، کوئی طبیعت کے ذریعے سے تمہاری پیدائش نہیں ہوئی، بلکہ تمہارا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اسی یقین پر پورے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، اور اگر یہ یقین ہٹ جائے تو آدمی کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جائے، اگر یہ یقین ہٹ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بابل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور بڑے رقبے پر اس کی حکومت تھی، اور بڑی جاہ و جلال والی حکومت تھی۔ اس کا نام تھا نمرود، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جو اس دعوے میں اس کی تائید کرتا اسے نوازتا تھا، خوب دیا جاتا تھا، اور کسی کی مجال اور ہمت نہیں تھی کہ اس کے بارے میں یہ کہتے کہ تم رب نہیں ہو۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا مظہر بنایا تھا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، وہ پہنچ گئے۔ اس نے حسب معمول پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟
تو جو درباری اور چاپلوس قسم کے لوگ تھے وہ تو کہتے تھے کہ جی آپ ہی ہیں، بہت خوش ہو جاتا تھا، پھول جاتا تھا کہ ہاں میں ہی ہوں، اور خدام کو آرڈر کرتا تھا کہ بھر دو اس کی جھولی۔ اب لوگ لینے کی خاطر کہہ بھی دیا کرتے ہوں گے، کچھ ڈر سے کہتے ہوں گے، کچھ لالچ میں کہتے ہوں گے، لیکن نبی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نبی اولو العزم ہوتا ہے، عزم کا پہاڑ ہوتا ہے، وہ موت سے نہیں ڈرتا، کلمہ حق کو بلند کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری جرأت کے ساتھ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ تو وہ ٹھٹک گیا کہ اچھا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے رب، زندگی موت؟ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ اور اس کا مطلب اس نے یہ لیا کہ جیل میں بند لوگ تھے جن پر موت کی سزا ہو چکی تھی، ان کے بارے میں آرڈر کر دیا چھوڑ دو انہیں، گویا میں نے زندہ کر دیا انہیں۔ احمق تھا وہ، تو زندہ تھے ہی، تو نے کیا زندہ کر دیا؟ اور بے قصور لوگ جا رہے تھے، پکڑ کے سولی پہ لٹکوا دیا کہ دیکھو میں نے مار دیا۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتے ہیں کہ ایک بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکال دیتے ہیں، جس انڈے میں کوئی جان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی کر کے دکھلائے؟ ایک ٹھوس دانے سے، گٹھلی سے اللہ تعالیٰ پودا نکال دیتے ہیں، اس میں بھی ایک طرح کی جان ہوتی ہے۔ ناپاک قطرے سے انسان بنا دیتے ہیں، روح ڈال دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں اس کی پرورش فرماتے ہیں۔ یہ ہے احیاء۔ اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ احیاء ہوتا کیا ہے۔ یہ سمجھ لیا کہ جو مجرم ہے انہیں چھوڑ دو تو زندگی ہو گئی، وہ تو زندہ تھے ہی پہلے سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عقل کا بھی اوندھا ہے، اسے احیاء اور اماتہ کا مطلب ہی پتہ نہیں۔ تو آپ نے دوسری دلیل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالی روزانہ سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے، تو کسی دن پچھم سے طلوع کر کے دکھا دے۔ ارے یہ دلیل سن کے تو ہوا خراب ہو گئی۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حقدق رہ گیا، نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے، کپ کپانے لگ گیا۔ سورج لاکھوں میل دور بیٹھے ہو تو دھوپ تو برداشت ہوتی نہیں، ہٹا دو گے تم اسے؟ قریب جاؤ گے تو نام و نشان مٹ جائے گا۔
اور وہ سال سال سے بر وقت نکل رہا ہے پر وقت ڈوب رہا ہے۔ ہماری بنائی ہوئی تقویم میں جنتری میں فرق آ سکتا ہے، لیکن سورج کے نکلنے اور ڈوبنے میں فرق نہیں آ سکتا۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک رہنی ہے، وہ سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، تمہیں پتا ہے سورج جاتا کہاں ہے روز؟ عرض کیا کہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا یہ سورج یہاں سے جا کر عرش کے نیچے اپنی جگہ پر سجدے میں گر جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اسے آرڈر دیتے ہیں کہ چل تو چل پڑتا ہے، مجال نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے اجازت کے بغیر ہل بھی جائے۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جدھر سے آیا تھا ادھر ہی لوٹ جا، تو اس دن بجائے پورب سے نکلنے کے پچھم سے سورج نکلے گا قیامت کے قریب، اور اللہ تعالیٰ نکلوا کے دکھائیں گے تاکہ دنیا والوں کی تمام باتیں غلط ثابت ہو جائیں کہ یہ نیچر اور طبیعت کے اعتبار سے مشرق سے نہیں نکل رہا، اللہ کے حکم کی وجہ سے مشرق سے نکل رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم بدل جائے گا کہ مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے، تو یہ مغرب ہی سے نکل کر کے آئے۔ یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر مبہوت ہو کر کے رہ گیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، وہ تنہا ہے، الاحد الصمد الواحد، اکیلا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اس پاور کی ذات ہوتی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی خالق و مالک، کوئی آمر، کوئی حکم چلانے والا ہوتا تو یہ زمین آسمان سب کے سب ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر جاتے، لڑائی ہو جاتی آپس میں۔ اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، ہر معبود اپنی مخلوقات لے کے الگ پارٹی بنا لیتا اور ایک دوسرے پہ غالب آ جاتا، نہ سورج نکل پاتا، نہ چاند نکل پاتا، لڑ جاتے کہ نکال کے دکھا، وہ کہتے اچھا تو کیسے نکالتا ہے، اسی پہ لڑائی ہو جاتی۔ یہ سورج کا بر وقت نکلنا، یہ چاند کا بر وقت آنا، یہ ہواؤں کا وقت پر چلنا، یہ موسموں کا آنا جانا صحیح انداز میں، یہ سب دلیل ہے کہ چلانے والی ذات ایک ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، اس کے امر کو، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہی وہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں جو آدمی کو تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ خالق ہیں، مالک ہیں، عالم ہیں، علیم ہیں، خبیر ہیں، شہید ہیں، بصیر ہیں، پکڑنے پہ قادر ہیں، عزیز ذو انتقام ہیں، ذو الجلال والاکرام ہیں،
اور یہی تصور پیدا کیا جا رہا ہے نکاح کرنے سے پہلے کہ ڈرو اللہ سے، شوہر بھی ڈرے اور بیوی بھی ڈرے، گھر کا ماحول ٹھیک ٹھاک رکھو۔ تم اگر بیوی کو کمزور سمجھ کر ستاؤ گے، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو، لیکن قیامت میں گردن نپے گی، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ جہاں اوروں سے انتقام لیں گے، ایسے ہی اس کمزور بندی کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ انتقام لینے پہ قادر ہے۔ تو ہم سب کو میرے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنا چاہیے، اور یہی بات اپنے بچوں کو بتلانی چاہیے، سمجھانی چاہیے۔ ہمارے بچے بچیاں عقیدہ توحید میں ایسے پختہ ہو جائیں جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ایسے ہی توحید پر جو عقیدہ ہے اس میں بھی کوئی خلل نہ آئے۔ یہ ہمارے بچوں کا، بچیوں کا مزاج ہونا چاہیے۔ بچپن سے ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ از خود ان میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اگر کوئی شرکیہ بات ان سے کہلوانے کی کوشش کرے، وہ خود ہی منع کر دیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نقصان برداشت کر لیں گے جان مال کا، لیکن ایمان کے بارے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ جذبہ ہمارے بچوں کا، بچیوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا، سب کا ہونا چاہیے، مردوں عورتوں کا، سب کا۔ یہی چیز ہے جو آدمی کو ایمان پر ثابت قدم رکھ سکتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اسلام پر موت کب آئے گی؟ جب زندگی اسلام پر گزرے گی تو موت بھی انشاءاللہ اسلام پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر ثابت قدم رکھیں، ہماری نسلوں کو بھی ہر طرح کی گمراہی سے، زلات سے، ضلالات سے، ظلمات سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔